الحمد للہ نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله وقال الله تبارك وتعالى ولا تمش في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا وقال الله تعالى في مقام آخر ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي في جميع كلامنا. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، نوجوانان ملت، برادران اسلام، معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی فضل سے، کرم سے، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو جناب کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا ہے. اللہ رب ذوالجلال کا توفیق ہے اور اسی کے دایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو، ہمارے اور مجھ جیسے گنہگاروں کو اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امت میں پیدا فرمایا. بزرگوں، یہ مہینہ جو اب شروع ہوا، ماہ ربیع الاول کا مہینہ، یہ مہینہ جو تو آمد ہوئی اس مہینے میں، اس مہینے کے اندر بہت سارے خرافات بھی ہوتے ہیں. اس مہینے کے اندر بہت سارے نئی چیزوں کی ایجاد بھی ہوتا ہے. اسی لیے شیخ سعدی فرماتے ہیں، شیخ سعدی کی روایت ہے، علم نتوارا خدا را شناخت، بغیر علم کے اللہ کو پہچان مشکل ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ بغیر علم کے
اللہ کو پہچان مشکل ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی عالم دین کر رہا ہے تو پھر اس کے دکھا دیکھی تو صحیح ہے، شریعت میں نئی بات کو دخل اندازی دیتا ہے، تو پھر اگر علماء کر رہے ہیں، حفاظ کر رہے ہیں، بزرگان دین کر رہے ہیں تو پھر ٹھیک ہے، لیکن دن میں اگر نئی بات ہم لے کر آئیں گے، یہ ہمارے لیے دنیا میں بھی بدبختی ہے اور آخرت میں اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارا اعمال بالکل ہی قبول نہ فرمائے گا۔ کیا نہیں کریں گے؟ بالکل ہی قبول نہیں کریں گے، ایسا ہی ضائع کر دیں گے، برباد کر دیں گے۔ تو دین کے اندر جو ہے جہاں تک شریعت کے حدود میں رہ کر جو ہے ہم اس پر بات کرنی ہے، اور شریعت کے حدود پر رہ کر جو ہے ہمیں اس پر عمل کرنا ہے۔ تو یہ ماہ ربیع الاول کا مہینہ جو ہے آمد ہے۔ اس مہینے میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام جو ہے پیدا ہوئی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام اس مہینے میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت آمینہ لال اس کے گود سے، اس کے بطن سے جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آئے۔ اس دنیا میں آنے کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی 3 روایتیں ہیں۔ بعض حضرات فرماتے ہیں 8 ربیع الاول کے مہینے کو آئی، اور بعض حضرات فرماتے ہیں 9 ربیع الاول کے مہینے میں پیدا ہوئی، اور بعض حضرات کی قول ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام جو ہے 12 ربیع الاول کے مہینے میں پیدا ہوئے۔ ہم نبی کے بات سنتے ہیں، اور اگر سن کر نبی پر درود نہیں بھیجتے ہیں تو فرشتے بھی ہمارے اوپر لعنت کرتے۔ کیسے بندے ہیں؟ کیا کرتے ہیں؟ کیسے بندے ہیں؟ نبی کے بات کو سن رہے ہیں اور اس کی کانوں پر آواز پہنچ رہی ہے، پھر بھی جو ہے درود جو ہے نہیں پڑھ رہے ہیں۔ اگر محمد کے نام اگر ہم نے سن لیا، کتابوں میں سن لیا، تعلیم میں سن لیا، گشت میں سن لیا، گھروں میں سن لیا، بازار میں سن لیا، مارکیٹ میں سن لیا، تو ہمیں جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم سب سے مختصر درود ہے۔ اور نبی کے نام ایک جگہ جو ہے احمد بھی ہیں، نبی کے نام ایک جگہ قرآن میں نبی کے نام اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 مقامات پر بیان فرمایا ہے۔ وما محمد الا رسول، محمد رسول اللہ ایک جگہ ہے، وما محمد الا رسول، محمد رسول اللہ ایک جگہ ہے، احمد۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام ایک جگہ ہے الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالهم والذین آمنوا بما نزل محمد، اور چوتھی جگہ پر یہ نام ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے نام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں 4 مقامات پر نازل فرمایا۔ کتنے مقامات پر نازل فرمائے؟ 4 جگہ آئے ہیں۔ نبی کی عظمت، نبی کی کمال، نبی کی اوصاف، نبی کی کمالات اب سب کو پتہ ہے۔ کیا ہے؟ اب سب کو پتہ ہے۔ تو اس مہینے میں جو ہے جو شریعت میں رہ کر جلسے جلوس جہاں تک کرنے کی جائز ہے کرنا ہے، اور شریعت کے حدود میں رہ کر جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے کے مطابق جیسے جشن منانا ہے اس طریقے سے منانا ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کنگھا کرنے کا طریقہ بتایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چلنے کا طریقہ بتایا،
میرے آقا نے چپل پہننے کا طریقہ بتایا، میرے آقا نے باتھ روم کرنے کا طریقہ بتایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کرنے کا طریقہ بتایا۔ تو بتاؤ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر اور پیدائش پر آنے کا جشن منانے بھول گئے تھے؟ نعوذ باللہ، ایسے ہرگز نہیں۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یہ مہینے کو جو ہے ہم خرافات میں استعمال نہیں کرنا ہے، ہم کو بدعات میں یہ مہینے کو جو ہے استعمال جو ہے نہیں کرنی ہے۔ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، آج جو ہمیں بات کرنی ہے تکبر کے عنوان پر۔ کون سے عنوان پر؟ تکبر کے عنوان پر بات کرنی ہے، غرور کے عنوان پر بات کرنی ہے، اور گھمنڈ کے عنوان پر بات کرنی ہے کہ مسلمان کے پاس جو ہے 2 روپیہ آ جاتا ہے، 2 پیسہ آ جاتا ہے، تو پھر وہ اپنا آپ کو بڑا سمجھتا ہے۔ کیا سمجھتا ہے؟ پھر وہ اپنا آپ کو بڑا سمجھتا ہے اور بڑا جاننے لگ جاتا ہے اور بڑا سوچنے لگ جاتا ہے۔ یہ اس کی نادانی ہے۔ کیا ہے؟ یہ اس کی نادانی ہے۔ مولانا امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب میں احیاء علوم الدین میں ایک واقعہ نقل کیا ہے۔ کیا کیے ہیں؟ ایک واقعہ نقل فرمایا ہے کہ اس کے زمانے میں جو ہے ایک عورت رہا کرتی تھی اور اس کا شوہر جو ہے بہت امیر تھے۔ کہتے ہیں بہت امیر تھے، بہت مالدار آدمی تھے۔ تو ان کے شوہر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت اچھی طریقے سے جو ہے نوازا تھا۔ کیا تھا؟ بہت اچھے طریقے سے مال و دولت سے کوئی چیز کی جو ہے کمی نہیں فرمایا تھا۔ ایک مرتبہ کوئی فقیر آدمی جو ہے ان کے شوہر کے پاس یا ان کے گھر کے دہلیز کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے کہ مجھے اللہ کے نام سے کچھ دے دو۔ کیا کرو؟ مجھے اللہ کے نام سے کچھ دے دو۔ لیکن وہ فقیر آدمی کو جو ہے پھٹکار کر بھگا دیا۔ کیا کر دیے؟ وہ فقیر آدمی پھٹکار کر بھگا دیے اور وہ فقیر آدمی کو ڈانٹ ڈپٹ کے ساتھ بھگا دیے کہ ہمارے گھر میں کچھ نہیں ہے، آپ جائیے یہاں سے۔ کیا ہے؟ ہمارے گھر میں کچھ نہیں ہے، آپ جائیے یہاں سے۔ تو فقیر چلے گئے۔ تو کچھ دن کے بعد جو ہے ان کے بیوی نے ان کو شوہر کو چھوڑ دیا اور وہ شوہر جو ہے بالکل امیر سے غریب ہو گئے۔ کیا ہو گئے؟ امیر سے غریب ہو گئے۔ اب کھانے پینے ہر چیز کا محتاج۔ اب وہ آدمی جو ہے مطلب عبادت کرنے کا محتاج ہے۔ کیا کرنے کی محتاج؟ عبادت کرنے کا محتاج ہے۔ اتنے سال عبادت کرنے، بنی اسرائیل کے زمانے میں آدمیوں کی عمر جو ہوا کرتے تھے 500 سال ہوا کرتے تھے اور اس سے بھی 1000 سال ہوا کرتے تھے۔ تو ان کی عمروں میں وہ آدمی جو ہے 500 سال عبادت کیے، پھر اس سے بھی زیادہ جو ہے عبادت کرنے لگے اور کہنے لگے میں نے اتنی عبادت کر لی، میں نے اتنی نمازی پڑھ لی، میں نے اتنی تہجد گزار بن گیا، میں دعوت و تبلیغ کا کام کر رہا ہوں، میں دین کا کام کر رہا ہوں۔ وہ آدمی جو ہے آدمی کے اس پہ یعنی سرور پہ آدمی کے دل میں جو ہے گھمنڈ آ گیا۔ کیا آ گیا؟ گھمنڈ آ گیا، تکبر آ گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جو ہے ایک جگہ کا نس بولتے ہیں نا، بدن کے اوپر جو رگ ہوتے ہیں، وہ رگ کو جو ہے کچھ دنوں کے لیے کام کرنا بند کر دیے، یعنی وہ رگ کو جو ہے اسی طریقے سے لاک کر دیے، نہ ہاتھ اٹھا سکتے ہیں، نہ پاؤں اٹھا سکتے ہیں، نہ کچھ کھا سکتے ہیں، پی سکتے ہیں، یعنی ضرورت یعنی بے ضرورت کر دیے ہیں، ضرورت مند بنا دیے ہیں۔ تو پھر ایک ہفتہ سے یعنی 10 دن سے جو ہے وہ آدمی عبادت کرنے کا محتاج ہو گیا۔ کیا کرنے کا محتاج ہو گیا؟ عبادت کرنے کا محتاج ہو گیا، اللہ کے پاس جھکنے کا محتاج ہو گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمانے لگے آپ کو میں نے صحت دیا تھا، آپ کو میں نے جوانی دی تھی، آپ کو میں نے عمر دیا تھا، آپ کے جسم کو میں نے صحیح سالم کیا تھا، اور آپ جو ہے یعنی میری عبادت پر اتراتے تھے، آپ جو ہے گھمنڈ کرتے تھے۔ آج بتاؤ آپ کا کیا ہو گیا؟ آپ بتاؤ آپ کا کیا ہو گیا؟ میں نے آپ کے بدن پر جو ہے جتنی چیزوں کو صحیح سالم کر دیا ہوں اور جتنی چیزوں کو میں نے جو ہے اچھا رکھا ہوں، اچھی حالت پر رکھا ہوں، تم اترانا نہیں ہے۔ کیا نہیں کرنا ہے؟ تم اترانا نہیں ہے، تم جو ہے گھمنڈ نہیں کرنا ہے۔
تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ گھمنڈ اور غرور جو ہے بہت بڑی بیماری ہے۔ کیا ہے؟ یہ ام الامراض فرماتے ہیں علماء کرام، کیا فرماتے ہیں؟ یہ بیماری ایسی بیماری ہے کہ ام الامراض کا بیماری ہے کہ تمام بیماریوں کی جڑ ہے۔ اب گھمنڈ کسے بولتے ہیں؟ گھمنڈ کسے بولتے ہیں؟ اب جو ہے غرور کسے بولتے ہیں؟ اب کوئی آدمی عہدہ والا بن گئے، اور کوئی آدمی منصب والا بن گئے، اور کوئی آدمی جو ہے اچھے عہدے پر فائز والا بن گئے، اور چھوٹے آدمی کو جو ہے حقیر نگاہ سے دیکھ رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ حقیر نگاہ سے دیکھ رہے ہیں، اور چھوٹے یعنی دوسرے آدمی کو جو ہے سب سے کم تر سمجھ رہا ہے، سب سے چھوٹا سمجھ رہا ہے۔ تو اسی وجہ سے اگر کوئی امیر آدمی، اگر کوئی بڑا آدمی چھوٹا آدمی کو حقیر جانے، کیا جانے؟ کوئی چھوٹا آدمی کو حقیر جانے، کم تر سوچے، تو اس کے لیے یہ تکبر ہے۔ کیا ہے؟ تکبر ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تکبر کرنے والا ایسا ہے، کیا ہے؟ تکبر کرنے والا ایسا ہے کہ جنت کے خوشبو سے بھی محروم ہو جاتا ہے۔ کون سی خوشبو سے؟ جہنم کی خوشبو سے بھی جو ہے محروم ہو جاتا ہے۔ اور تکبر کی بیماری جو سب سے پہلے دنیا میں ہوئی، تکبر کی بیماری جو سب سے پہلے دنیا میں ہوئی، یعنی کائنات پر جو حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو، یعنی جس وقت حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو پیدا فرمایا اور شیطان کو کہا، کیا کہا؟ شیطان کو کہا اور فرمانے لگے کہ تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ تمام فرشتے جو ہے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو جو ہے یعنی سجدہ کر لیے۔ اب اس کی باری آئی، ابلیس کی باری آئی، اب شیطان کی باری آئی۔ اب شیطان کو کہنے لگے کہ آپ جو ہے یعنی حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو جو ہے آپ کو سجدہ کرنا پڑے گا۔ تو شیطان نے دلیل پیش کی۔ کیا پیش کی؟ شیطان نے دلیل پیش کی، اور دلیل یہ پیش کی کہ انا خیر من خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کہ میں جو ہے یعنی آگ سے بنا ہوں، اور آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ مٹی سے پیدا فرمائے ہیں، آپ اس کو مٹی سے بنائے ہیں۔ میری خاصیت جو ہے اوپر کو ہے، اور آدم کی خاصیت جو ہے وہ نیچوں کو جانے والے ہیں۔ میں نیچے والوں کو کیوں سجدہ کروں؟ کیا کروں؟ میں نیچے والوں کو کیوں سجدہ کروں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کے اسی میں خیر ہے۔ کیا ہے؟ کہ تمام فرشتوں نے سجدہ کر لیا ہے، اگر آپ بھی سجدہ کر لیں گے تو آپ کے اسی میں جو ہے خیر ہے، بھلائی ہے، شر سے محفوظ ہے اور برائی سے محفوظ ہے۔ تو کہنے لگا کہ میں سجدہ کرنے والا نہیں ہوں۔ کیا کرنے والا نہیں ہوں؟ میں آدم کو سجدہ کرنے والا نہیں ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کو جو ہے قیامت تک کے لیے، قیامت کے لیے، قیامت تک کے لیے جو ہے ہمیشہ کے لیے اللہ کے دربار سے کیا کر دیے؟ محروم کر دیے۔ میں یہاں پر آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، ایک نقطے کی بات بتاتا ہوں۔ ہمارے بچے شرارت کریں، کیا کریں؟ ہمارے بچے شرارت کریں، ہمارے بچے گھر میں کچھ چیز کو یا پھر برتن کو کچھ توڑ دے، یا پھر کوئی سامان کو نقصان کر دے۔ کیا کر دے؟ گھر میں کوئی سامان کو جو ہے نقصان کر دے، یا پھر بچے مسجد میں آ کے شور کر رہا ہے۔ کیا کر رہا ہے؟ بچے مسجد میں آ کر شور کر رہا ہے، اور شور اس طریقے سے کر رہا ہے کہ بچے ہوتے ہیں، اور ہم ہماری زبان سے کیا بولتے ہیں؟ اے شیطان چپ ہو جا۔ کیا ہو جا؟ اے شیطان چپ ہو جا، تم مسجد میں شور کرنے کے لیے آئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ شیطان کا معنی ہی یہ ہے کہ اللہ کے دربار سے نکل جا۔ کیا ہے؟ شیطان کا معنی ہی یہ ہے کہ اللہ کے دربار سے نکل جا، اللہ کے دربار سے جو ہے محروم ہو جا۔ تو ہمارے جو چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں جو مسجد میں آ کے شرارت کرتے ہیں، جو مسجد میں آ کر شور کرتے ہیں، یا پھر گھر میں ہو، یا پھر دکان میں ہو،
یا پھر مسجد میں ہو، آپ کہیں آفس روم میں بیٹھے ہیں، اس جگہ پر اگر بچے یعنی شرارت کر لیے تو ہمیں شیطان نہیں کہنا ہے۔ کیا نہیں کہنا ہے؟ ہمیں شیطان سے نہیں پکارنا ہے۔ شیطان کا معنی ہی ہے کہ اللہ کی رحمت سے کیا ہو جا، یعنی اللہ کی نظر سے کیا ہو جا، دور ہو جا۔ میں نے ایک کلپ دیکھا ہے ترکی میں امام صاحب جو ہے نماز پڑھا رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ امام صاحب ایک سوئی کے ساتھ نماز پڑھا رہے ہیں نماز اس طریقے سے پڑھا رہے ہیں کہ ایک رتی برابر بھی نماز میں کچھ خلل نہیں ہو رہا ہے، اور بچے جو ہے سامنے کے صف میں، کون سے صف میں؟ بچے سامنے کے صف میں جو ہے ادھر سے ادھر دوڑ رہا ہے، لیکن بچے کھیل رہا ہے۔ اگر یہاں پہ ہمارے کوئی بچے شور کر لیے، کیا کر لیے، تھوڑی دیر شور کر لیے یا پھر شرارت کر لیے، ہم ایک دم بھڑک جاتے ہیں۔ کیا ہو جاتے ہیں؟ ہم ایک دم بھڑک جاتے ہیں، عروب دکھاتے ہیں۔ یہ شریعت میں ناجائز ہے۔ علماء کرام نے فرمایا کہ بچے اگر مسجد میں آتے ہیں تو ہمارے دین کو بچانے والے جو بچے ہی ہوگا، آئندہ ہمارے نسل کو جو بچانے والا ہوگا، ہماری مساجد کو جو بچانے والا ہوگا، ہمارے دین کو جو بچانے والا ہوگا، یہ بچے ہی ہوں گے۔ اگر ہم نماز پڑھتے ہیں، ہمارے ساتھ بچے بھی آ کر بیٹھ گئے تو ماشاءاللہ بولنا چاہیے۔ کیا بولنا چاہیے؟ کہ ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے۔ ہاں، اس کو روکنے کا اور ٹوکنے کا جو ہے طریقہ ہے، بچوں کو خاموش کر دینا چاہیے۔ لیکن آپ جس طریقے سے نماز میں کھڑے ہو گئے، نماز یکسوئی کے ساتھ پڑھنا ہے۔ تو میں ترکی کی بات بتا رہا تھا کہ ترکی میں جو ہے امام صاحب نماز پڑھا رہے ہیں۔ کیا پڑھ رہے ہیں؟ اور سامنے کے صف میں جو ہے بچے ادھر سے ادھر دوڑ رہا ہے، لیکن نماز ختم ہو گئی، نہ امام صاحب نے بچے کو ڈانٹا، نہ پھر کسی مقتدی نے بچے کو ڈانٹا۔ ہاں، بچے کو ڈانٹنے کا کچھ طریقہ بھی ہوتا ہے، سمجھانا ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں تو بچے آنے سے ہمیں کیا نہیں کرنا ہے، اترانا نہیں ہے۔ بچے آنے سے ہمیں ڈانٹ ڈپٹ میں کم کرنا ہے۔ تو میں کیا عرض کر رہا تھا کہ ہمارے دل پر جو ہے تکبر کی بیماری آ جاتا ہے کہ دو پیسہ آ گیا، پھر ہم امیر بن گئے، ہمارے اندر کچھ پیسے آ گئے تو ہم کیا کرتے ہیں، گھمنڈ میں اترا جاتے ہیں۔ اور بہت سارے آدمی ٹخنوں کے نیچے پاجامہ پہنتا ہے۔ کیا پہنتے ہیں؟ ٹخنوں کے نیچے پاجامہ پہنتا ہے، اور ٹخنوں کے نیچے پاجامہ پہننا یہ ایسی بیماری ہے، ام الامراض ہے۔ کیا ہے؟ ام الامراض ہے۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حدیث ہے، ما اسفل من الکعبین من الرجال فی النار، کہ جو شخص ٹخنوں کے نیچے پاجامہ یا پھر لنگی کوئی چیز کو لٹکا کر پہنتے ہیں، اس کا حصہ جو ہے جہنم کی آگ میں جلے گا۔ کیا ہوگا؟ اس کا حصہ جہنم کی آگ میں جلے گا۔ اور ٹخنوں سے نیچے پاجامہ پہننا تکبر کی علامت ہے۔ کس کی علامت ہے؟ تکبر کی علامت ہے، برائی کی علامت ہے۔ اور بہت سارے یہ آدمی سوچتے ہیں کہ ہم جو ہے تکبر کی وجہ سے پاجامہ یا پھر شلوار جو ہے ہم ٹخنوں کے نیچے نہیں پہنتے، فیشن کی وجہ سے پہنتے ہیں۔ کس کی وجہ سے پہنتے ہیں؟ فیشن کی وجہ سے پہنتے ہیں، ہم تکبر کی وجہ سے نہیں پہنتے ہیں۔ اگر تکبر کرنے والوں کو تکبر کا پتہ ہو جائے تو تکبر کرنے کا چھوڑ دے گا۔ کیا کر دے گا؟ تکبر کرنا جو ہے وہ چھوڑ دے گا۔ اسی وجہ سے تکبر جو ہے بہت بڑی بیماری ہے۔ قارون کے پاس جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت بڑی یعنی دولتیں دی تھی، اور بہت بڑی خزانے دیے تھے، اور بہت بڑی جو ہے اور ان کی چابیاں اٹھانے کے لیے، ان کی کلیاں اٹھانے کے لیے ایک طاقتور جماعت کو رکھے تھے۔ کیا رکھے تھے؟ ان کی چابیاں اٹھانے کے لیے اور ان کی یعنی مال کی دیکھ بھال کرنے کے لیے ایک طاقتور جماعت کو رکھے تھے۔ اور تو حضرت یعنی ابراہیم نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے یعنی قارون کے پاس گئے اور کہنے لگے کہ میرا رب وہ ہے جو مشرق میں کیا کرتے ہیں، غروب کرتے ہیں، اور سورج کو طلوع کرتے ہیں، اور غروب
غروب آفتاب کرتے ہیں وہ میرا رب ہے۔ اور قارون اپنے یعنی دربار میں یہ کہا کرتے تھے، اور قارون جو ہے اپنے گاؤں میں اور محلے میں یہ کہا کرتے تھے میں تمام بیماریوں کو شفا دینے والا ہوں۔ ایک آدمی سامنے سے جا رہے تھے، وہ آدمی کو کیا کر دیا؟ قتل کر دیا۔ اور پھر دوسری بات ہے کوئی آدمی جو ہے یعنی بخار ہو گیا، بخار آیا اور کہنے لگے کہ میں یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں، کیا کر سکتا ہوں؟ یہ میں یعنی موت کا دینا اور موت کا لینا جو ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کہنے لگے موت کا دینا اور روح کا قبض کرنا یہ چیزیں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے، یہ آپ کو نہیں ہے۔ تو قارون نے اکڑ کر اور اترا کر اور گھمنڈ اور تکبر کے ساتھ یہ کہا یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں، کہ میں بھی موت دے سکتا ہوں، میں بھی موت دے سکتا ہوں، اور میں اپنے دربار کو یہ کہنے لگے کہ تمام بیماریوں کو شفا دینے والا ہوں اور تمام کی حاجتوں کو میں دور کرنے والا ہوں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کہنے لگے آپ یہ غلط بول رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ آپ یہ غلط بول رہے ہیں۔ زندگی کا مالک، دکھ کا مالک اور خوشی کا مالک وہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ تو ایک مرتبہ قارون کہنے لگے کہ مجھے جو ہے یہ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو کسی طریقے سے پھنسانا ہے، کیا کرنا ہے؟ کسی طریقے سے پھنسانا ہے۔ وہ ہمارے پاس دین کی بات لے کر آتے ہیں، کیا کر کے آتے ہیں؟ وہ ہمارے پاس دین کی بات لے کر آتے ہیں، ہمیں ان کو پھنسانا ہے۔ تو ایک ان کے یعنی علاقے میں، ان کے محلے میں ایک فاحشہ عورت تھی، کیا تھی؟ ایک فاحشہ عورت تھی۔ 1000 دینار دیے وہ فاحشہ عورت کو۔ کتنے دینار دیے؟ 1000 دینار دیے، اور دینار دے کر یہ کہنے لگے کہ کچھ دن کے بعد جو ہے حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے یعنی بادشاہوں کے دربار لگے گی، اور دربار میں جو حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا بیان ہوگا۔ اگر بیان کریں تو آپ مجمع سے اٹھ کر کھڑے ہو جانا، اور کھڑے ہو کے یہ کرنا کہ آپ تو ہی یہ کام کرتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے مجموع کے دربار میں یعنی بادشاہ کے دربار میں کیا ہو گئے کہ سب کھڑے ہو گئے۔ اس میں جو ہے حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام بیان کرنے لگے اگر کوئی مسلمان جو ہے یعنی چوری کرے تو اس کا ہاتھ کاٹ دینا ہے، شریعت میں جائز ہے۔ چوری کرنے والوں کے لیے اس کا ہاتھ کاٹ دینا ہے۔ اگر کوئی یعنی لڑکا اور لڑکی زنا کرے تو اس کو کوڑے برسانا ہے۔ پھر شادی شدہ کوڑے یعنی زنا کرے تو ان کو سنسار کر دینا ہے، کیا کر دینا ہے؟ ان کو سنسار کر دینا ہے۔ تو یہ عورت اٹھ کر جو ہے کہنے لگی یعنی وہ بادشاہ اٹھ کر کہنے لگے کہ آپ جو ہے یہ کام میں ملوث ہے، آپ جو ہے یہ برائی میں جو ہے آپ خود ہی ملوث ہے۔ تو کہنے لگا میں ہرگز نہیں ملوث ہو کہ آپ کو کون بہکایا ہے اور آپ کو کس نے یہ سب چیزیں بتا دی ہے؟ تو وہ عورت کہنے لگی کہ قارون نے مجھے جو ہے آپ کو پھنسانے کے لیے بولے، قارون نے جو ہے آپ کو یعنی بدنام کرنے کے لیے بولے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے یعنی دل پر اور چہرے پر جلال آ گیا، کیا آ گیا؟ جلال آ گیا، رعب آ گیا، دبدبہ آ گیا۔ یعنی جو متقی بندہ ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ جو متقی بندہ ہوتا ہے، جو دیندار بندہ ہوتا ہے یعنی اس سے ڈرتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ ڈر ہوتا ہے، خوف ہوتا ہے، تو اس کے چہرے پر جو ہے جلال آ گیا یعنی دبدبہ آ گیا، اور کہنے لگے حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام یہ فرمانے لگے کہ میرا رب وہ ہے، میرا رب وہ ہے جو فرعون کو کیا کر دیا؟ مصر کو جو ہے یعنی ابھی تک قیامت تک کے لیے اس کی لاش کو کیا کر دیے یعنی چھوڑ دیے دنیا کی عبرت دکھانے کے واسطے۔ اور میرا رب وہ ہے مشرق لاتا ہے، اور میرا رب وہ ہے جو مغرب کرتا ہے، اور میرا رب وہ ہے جو دن کو نکالتا ہے، اور میرا رب وہ ہے جو سورج کو نکالتا ہے۔ تو وہ عورت نے جو ہے معافی مانگ لی، کیا کر لی؟ وہ عورت نے معافی مانگ لیا، کہنے لگی کہ مجھے معاف کر دے، لیکن قارون کو جو ہے معاف نہیں کیے۔ اور قارون کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام دعا کرنے لگا، کہنے لگے یہ آدمی جو ہے مجھے
مجھے پھنسا رہا تھا اور یہ آدمی جو ہے مجھے بدنام کر رہا تھا، تو اللہ اس کو غارق کر دیے۔ اور قارون کو جو ہے سب سے پہلے یعنی پاؤں کے اندر جو یہ ہوتے ہیں نا، پاؤں زمین پر دھسنے لگا، اس کے بعد پیٹ زمین پر دھسنے لگا، اور اس کے بعد جو ہے یعنی پورے سر اور پورے سر جو ہے زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قارون کو کیا کر دیا؟ دھسا دیا، اور قیامت تک کے لیے دھسا دیا۔ اکڑتے تھے، کیا تھے؟ اکڑتے تھے۔ ان کے پاس 4 پیسے آ گئے یا پھر ان کے پاس 2 پیسے آ گئے تو اپنے آپ کو بڑا سمجھتا تھا، قارون بڑا سمجھتا تھا۔ تو کوئی بدبخت کہنے لگے کہ اب جو ہے ان کے مال پر نظر آ گیا۔ کیا آ گیا؟ ان کی مال کو چھیننے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے کہا کہ اس کے مال کو بھی کیا کر دے؟ برباد کر دے۔ تو اس کو مال کو بھی کیا کر دیا؟ برباد کر دیا، اور اس کو مال کو بھی کیا کر دیا؟ ضائع کر دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں مال دیتے ہیں، ہمیں دولتیں دیتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی غریب سے امیر بن رہا ہے، کیا بن رہا ہے؟ غریب سے امیر بن رہا ہے، تو اترانا نہیں ہے۔ کیا نہیں کرنا ہے؟ اترانا نہیں ہے۔ ہمارے پاس عہدے نہیں دکھانا ہے، ہمارے پاس منصب نہیں دکھانا ہے، ہم اپنا آپ کو بڑا نہیں سمجھنا ہے۔ 4 آدمی بیٹھ گئے یا پھر ہمارے گھر میں کوئی رشتہ دار آ گیا، کیا آ گیا؟ ہمارے گھر میں کوئی رشتہ دار آ گیا، ہمارے گھر میں کوئی دوست آ گیا، ہمیں یہ نہیں بتانا ہے ہماری کی 4 اولاد ہے، ہمیں یہ نہیں بتانا ہے ہمارا 5 مکان ہے، ہمیں یہ نہیں بتانا ہے کہ ہماری اتنی جائیداد ہے، ہمیں یہ نہیں بتانا ہے کہ ہم اتنے کروڑوں کے مالک ہیں۔ سب یہ اللہ کا دین ہے۔ ہمارے پاس اتنی اولادیں ہیں تو ہمیں کیا پڑھنا ہے؟ اللہم لک الحمد و لک الشکر، یہ اللہ تیری تعریف ہے اور تیرا ہی شکر ہے۔ ہمارے پاس مکانات ہیں تو ہمیں کیا پڑھنا؟ اللہم لک الحمد و لک الشکر، یہ اللہ تیرے ہی تعریف ہے، تیرا ہی شکر ہے۔ اللہ اگر ہمیں صحت دی ہے تو یہ بھی کرنا اللہم لک الحمد و لک الشکر، یہ اللہ تیری ہی تعریف ہے اور تیرا ہی شکر ہے کہ مجھے اچھی حالت میں رکھا ہے۔ بنی اسرائیل میں جو ہے 3 آدمی تھے۔ کتنے آدمی؟ بنی اسرائیل میں جو ہے 3 آدمی تھے۔ ایک کوڑ والا آدمی، اور دوسرا جو تھا گنجا والا آدمی، اور تیسرا بندہ جو تھا یعنی نابینا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے امتحان لینا چاہا۔ کیا کرنا چاہا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے امتحان لینا چاہا، یعنی آزمائش کرنا چاہا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا۔ کیا بھیجا؟ فرشتوں کو بھیجا۔ کوڑ والا آدمی ایسا ہوتا ہے کہ دھوپ میں چلیں گے، کیا کریں گے؟ دھوپ میں چلیں گے یا پھر دھوپ میں کھڑے ہوں گے تو وہ آدمی جو ہے کھڑے نہیں ہو سکتا ہے۔ کیا نہیں ہو سکتا ہے؟ کھڑے نہیں ہو سکتا ہے۔ تو فرشتے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بھیجے، فرشتوں کو کوڑ والے آدمی کے پاس کہنے لگے کہ آپ کو سب سے زیادہ کیا چیز پسند ہے؟ آپ کو سب سے زیادہ کون سی چیز پسند ہے؟ تو کوڑ والا آدمی کہنے لگے کہ مجھے چمڑی پسند ہے، یعنی بدن کے اندر جو چمڑی ہوتا ہے نا، مجھے چمڑی پسند ہے، اور اس کے بعد جو ہے مجھے کھال پسند ہے۔ تو اللہ یعنی فرشتے، کچھ ایسے فرشتے ہوتے ہیں کہ جس کے ذریعے سے تمام چیزوں کو کیا کر دیتے ہیں؟ دور کر دیتے ہیں۔ اللہ نے اس کو ایسی پاور دیا ہے، فرشتوں کو کیا دیا ہے؟ ایسی پاور دیا ہے، تو اس کو کیا کر دیا؟ وہ بیماری کو کیا کر دیے؟ دور کر دیے۔ یہ بیماری کو کیا کر دیے؟ دور کر دیے۔ تمام ضرورتوں کو، حاجتوں کو کیا کر دیا؟ دور کر دیا۔ اور گنجا والے آدمی کے پاس پہنچے۔ گنجا بولے تو جب سر میں بال نہیں ہوتا ہے، کیا ہوتے ہیں؟ سر میں بال نہیں ہوتا۔ وہ آدمی گنجے والے کے پاس گئے اور جا کر کہنے لگے کہ آپ کو دنیا میں سب سے زیادہ کون سی چیز پسند ہے؟ فرشتے نے گنجے والے کے پاس گئے اور کہنے لگے کہ دنیا میں آپ کو سب سے زیادہ کون سی چیز پسند ہے؟ تو گنجا والا کہنے لگا کہ مجھے جو ہے بال بہت پسند ہے، مجھے جو ہے بال بہت پسند ہے، میں بہت پسند کرتا ہوں۔ تو فرشتے نے یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذریعے سے اور حکم سے جو ہے اس کے سر پر جو ہے پورے بال اگا دیے۔ کیا کر دیے؟ پورے بال اگا دیے۔ اور تیسرے آدمی کے پاس پہنچے، نابینا آدمی کے پاس پہنچے، اور اس کے پاس پہنچنے کے بعد کہنے لگے کہ آپ کو دنیا میں جو ہے سب سے زیادہ کون سی چیز پسند ہے؟ کہنے لگے کہ مجھے جو پسند ہے روشنی سب سے زیادہ پسند ہے۔ کیا پسند ہے؟ مجھے روشنی سب سے زیادہ پسند ہے۔ اب تینوں آدمیوں کا
اگزام لیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، کیا لیا؟ تینوں آدمیوں کا امتحان لیا، اور تینوں آدمی جو ہے اچھی حالت پہ تھے۔ کیا تھے؟ اچھی حالت پہ تھے، اچھی احوال پہ تھے، کھاتے تھے، پیتے تھے، ہر ایک چیز کو اچھے کرتے تھے۔ تو کچھ دن کے بعد یعنی کچھ سال کے بعد جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر فرشتوں کو جو ہے یعنی کوڑ والا آدمی کے پاس گئے غریب بن کر۔ فرشتے جو ہے یعنی فرشتے 4 شکل میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس آئے۔ کتنے شکل میں؟ 4 شکل میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام میں آئے، اور جو ہے فرشتے شکل بھی بدلنے کا جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اختیار بھی دیتے ہیں، اس کا رنگ، اس کا چلن، اس کا ڈھنگ طور طریقہ جو ہے بدل سکتا ہے۔ تو کوڑ والا آدمی کے پاس پہنچے غریب بن کر یعنی مسکین بن کر، کہنے لگے کہ آپ تو بہت اچھی حالت میں ہے کہ مجھے جو ہے اللہ کے نام سے کچھ دے دو۔ کیا کہنے لگا؟ کہ مجھے اللہ کے نام سے کچھ دے دو۔ تو کہنے لگا کہ یہ جو ہم اتنے بڑے آدمی بن گئے ہیں، اتنے رئیس اعظم بن گئے ہیں، امیر بن گئے ہیں، یہ ہماری باپ داداؤں کی پراپرٹی ہے، یہ ہمارے اجداد کی پراپرٹی ہے، ہم کچھ نہیں دے سکتے ہیں۔ تو کہنے لگا کہ اچھا آپ وہ زمانہ بھول گئے کیا؟ آپ وہ زمانہ بھول گئے، اب وہ حال احوال بھول گئے؟ تو کہنے لگا کہ نہیں، ہمیں کچھ کن بھی نہیں کیا ہے، ہم جو ہے یہ ہماری باپ دادا کی پراپرٹی ہے۔ کیا ہے؟ یہ ہماری باپ دادا کی پراپرٹی ہے، یہ ہمارے باپ نے پہلے امیر تھے، ہم اس سے امیر بن گئے ہیں۔ تو پھر فرشتے نے جو ہے وہ آدمی کو جس حالت میں تھے وہی حالت میں بنا دیے۔ آپ دوسرے آدمی کے پاس پہنچے یعنی گنجے والا آدمی کے پاس پہنچے اور کہنے لگے کہ آپ کون سی حالت میں؟ بہت اچھی حالت میں ماشاءاللہ۔ تو کہنے لگے کہ ہاں میں بہت اچھی حالت میں ہوں کہ آپ جو ہے آپ کے سروں سے جو ہے پہلے بال نہیں تھے، اب بال آگے کے آپ کے پاس جو ہے کوئی غریب اور مسکین آنے والا ہے تو آپ اس کے راہ میں خرچ کریں گے، مال خرچ کریں گے، صدقہ کریں گے۔ تو کہنے لگے کہ ہم خرچ کرنے والے نہیں ہیں، کہ ہمارا مال یہ دولت یہ بھی جو ہے ہمارے باپ دادا کی پراپرٹی ہے، لیکن وہ بھی جو ہے غریب حالت میں کر دیے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہے فرشتے کے ذریعے سے وہ آدمی کو جو ہے غریب حالت میں کر کیوں اتراتے تھے؟ کیا کرتے تھے؟ اتراتے تھے، گھمنڈ کرتے تھے، تکبر کرتے تھے۔ تو نابینا کے پاس پہنچے اور اس کے کہنے لگے کہ آپ جو ہے اللہ کے راستے میں خرچ بھی کرتے ہیں، مال بھی لٹاتے ہیں، صدقہ بھی کرتے ہیں، اور آپ کون سی حالت میں؟ کہنے لگا کہ مجھے اللہ کا شکر ہے۔ کہنے لگے کہ مجھے اللہ کا شکر ہے کہ پہلے میری آنکھ کی بینائی ختم ہو چکی تھی اور اب جو ہے میری آنکھ کی بینائی جو ہے آ گئی ہے، میرے اللہ کا شکر ہے۔ تو تینوں آدمیوں کا امتحان لینا چاہا، لیکن 2 آدمی جو اترا گئے اور گھمنڈ کرنے لگ گئے اور تکبر کرنے لگے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بڑا سے چھوٹا بنا دیا۔ کیا کر دیا؟ امیر سے غریب بنا دیا۔ اور تیسرا آدمی جو یعنی اللہ کا شکر کرنے لگ گئے اور اللہ کا بڑائی کرنے لگ گئے اور اللہ کا بزرگی بیان کرنے لگ گئے، وہ آدمی کو بہت بڑا امیر بنا دیے۔ اب وہ آدمی اللہ کے راستے میں ہر ایک چیز کر رہا ہے، صدقہ بھی کر رہا ہے، خیرات بھی کر رہا ہے، ہر ایک چیز ہو رہی ہے۔ تو میں بات یہ عرض کر رہا تھا کہ متکبر کرنے والا اور تکبر کرنے والا جو ہے اگر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی اگر کوئی آدمی تکبر کرتا ہے تو جنت میں جانا جو ہے مشکل ہے ان کے لیے، اور جنت میں نہیں جا سکتا ہے۔ یہ بزرگ تھے اللہ والے، تو بزرگ کہنے لگا یعنی ان کے شہر میں جو یہ کتا پالا ہوا تھا، تو بزرگ کو کہنے لگا کہ آپ سے بہتر جو ہمارا کتا ہے۔ ایک بزرگ کو کہنے لگا کہ آپ سے بہتر تو ہمارا کتا ہے، اور بزرگ کا جواب سنو۔ بزرگ نے جواب دیا کہ ہاں میرے سے بہتر آپ کا کتا ہو سکتا ہے اس وقت جس وقت میں اگر جنت میں چلا گیا تو میں کتے سے بہتر ہوں، اگر میں جنت میں نہیں گیا تو میرے سے بہتر جو ہے کتا ہے، میرے سے بہتر کتا ہے۔ تو کہنے لگا کہ آپ سے بہتر جو ہے کتا ہے، ہمارے سے بہتر۔ کہنے لگا کہ ہاں یقینی ہوگا کہ ہمارے سے بہتر آپ کتا ہے۔ اب یہ بزرگ کے اندر کتنی عاجزی ہے، نہ غصہ آیا نہ ڈانٹ ڈپٹ ہوا، اور کہنے لگا میں جس وقت جنت میں چلے جاؤں گا کتا سے بہتر ہوں گا، اگر جنت میں نہیں جا سکا، اگر جنت پار نہیں ہو سکا تو میرے سے بہتر جو ہے کتا ہے۔ تو میرے محترم بزرگ اور دوستو، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من تواضع للہ رفعہ اللہ، اور حضرت لقمان علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بیٹوں کو یہ نصیحت فرمائی
کہ زمین پر چلا کرو تو اترا کے نہ چلا کرو، ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الارض مرحا ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، اور زمین پر اگر چلا کرو غرور اور تکبر نہیں ہونا ہے، عاجزی ہونا ہے، انکساری ہونا ہے۔ اگر ہم عبادت بھی کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ عبادت بھی کر رہے ہیں اور ذکر بھی ہو رہا ہے، نماز بھی ہو رہا ہے، لیکن ہمارے اندر کا تکبر داخل ہو گیا، ہمارے اندر کا حسد داخل ہو گیا، تو پھر ہماری عبادت اللہ کے دربار میں کہاں سے قبول ہوگی؟ تو یہ چیزیں جو ہے ہمیں دور ہونا ہے، تکبر سے دور ہونا ہے، گھمنڈ سے دور ہونا ہے، یعنی سب سے چھوٹا اپنے آپ کو سمجھنا ہے کہ میرے سے بڑا جو سب بڑا ہے میں سب سے چھوٹا ہوں، کیا ہوں؟ میں سب سے چھوٹا ہوں، میرے سے بڑا سب آدمی ہے۔ تو میرے محترم بزرگ اور دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو مال و دولت دیتے ہیں، یہ سب چیزیں جو ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جو حضرات سنت نہیں پڑھے وہ سنت سے فارغ ہو جائے۔